الخلاق الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ. دو تین دفعہ اس کا ترجمہ ہو گیا. ایک دو باتیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے. سب سے پہلا تو لفظ ہے فتلقا. یہ تلقی سے بنا ہے. تلقی مصدر ہے، تلقا ماضی ہے. اس کا معنی ہے وصول کرنا. تلقی الجلب فقہ میں لفظ ہوتا ہے، یعنی جو قافلہ کوئی سامان لے کر آئے منڈی سے پہلے اس کا استقبال کرنا. تو اگر غلط بیانی کر کے استقبال کرے تو حرام ہے، منع ہے، جھوٹ اور جھوٹ ہے. تو تلقی کا معنی استقبال، وصول کرنا، سیکھنا. معنی ہے سیکھے حضرت آدم نے کچھ کلمات رب کی جانب سے. آدم لفظ عربی ہو تو اس کا معنی گندمی رنگ والا، ادما کا معنی گندمی رنگ. تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کی اصل زبان عربی تھی، کہ وہ جنت میں پیدا ہوئی. تو جنت میں تو عربی زبان ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 زبانیں سکھائیں، الہام کی سکھائیں. تو آدم علیہ السلام نے سیکھے. تو اصل جو عربی زبان ہے یہ لغات کی ماں ہے. مری کے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ جیبل میں ان کا کوئی دوست تھا، اس کے پاس آیا کرتے تھے. تو مجھے بھی ملے وہ، انہوں نے ایک الگ زبان ایجاد کی اور وہ دینی رسالوں میں اس کو چھاپنے کے لیے بیٹھے تھے. میں نے پڑھی تو وہ یہ مطلب ان کا تھا کہ یہ لفظ جو ہے فرانسیسی زبان میں، انگلش زبان میں، فلاں زبان میں، یہ عربی کے اس لفظ سے اس طرح بنا، اس طرح اس میں رد و بدل کر کے کہ یہ اصل عربی سے بنا. یہ ان کا فوت ہو گئے. ان کے والد صاحب مری میں تبلیغی جماعت کے امیر رہے بڑی مدت. سلیم صاحب ان کا نام تھا والد صاحب. تو عربی ام الالسنہ، زبانوں کی ماں. کلمات کا واحد کلمہ ہے. جو بھی آدمی لفظ بولتا ہے اس کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں. تاب علیہ اور تواب. تو تابہ یتوبو کا اصل معنی ہے لوٹنا، رجوع کرنا. تو بندہ فاعل ہو، بندے نے توبہ کی یعنی گناہ سے نیکی کی طرف رجوع لوٹا، اور اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہو تو ایک حدیث میں دونوں کی طرف ہے کہ من تاب تاب اللہ علیہ. جو توبہ کرتا ہے تاب اللہ. تو جب تابہ کا فاعل اللہ ہو تو اس کا معنی توبہ قبول کرنا. اور رجوع کا جو اصل معنی ہے موجود ہے، یعنی سزا کے ارادے سے رحمت کے اور ثواب کے ارادے کی طرف اللہ رجوع فرماتا ہے. وہ نہ توبہ کرتا تو سزا کا ارادہ کرتا، توبہ کی تو رحمت کا ارادہ کرے. تواب یہ تائب کا مبالغہ ہو گیا، تائب. تو التواب بہت توبہ قبول کرنے والا. اہبطوا اوپر سے نیچے اترنا، اتر جاؤ. جمیعاً لفظ ہے سارے اتر جاؤ، یعنی حضرت آدم، حوا اور ان سے جو ہونے والی اولاد تھی ان سب کو خطاب کیا، سب اتر جاؤ. یا آدم، حوا اور جنات
ابلیس سب اتر جاؤ زمین کی طرف۔ تو پہلے تو تمہیں پیدا کیا تھا جنت میں، اور اب جنت مفت میں نہیں ملے گی، اب قانون بھیجوں گا میں، جو اس کو اپنائے گا تو وہ جنت میں آئے گا، جو نہیں اپنائے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ دوسری دفعہ اہبطوا، پہلے بھی اسی صفحے کی شروع میں تھا اہبطوا، وہاں ہے، وہاں قانون کا ذکر ساتھ نہیں تھا، یہاں اس کے لیے دوبارہ ذکر کیا کہ آپ اتر جاؤ، اور پھر ہدایت والے قانون اور ضابطے پر عمل کرو گے تو یہاں آؤ گے، اہبطوا منہا جمیعا۔ تو یہاں پر یہ تو بات مختصر ہے، البتہ یہ کہ وہ کلمات کیا تھے آدم علیہ السلام نے جن کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کیا اور معافی مانگی۔ یہاں پر سنانے والی بات یہ ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے اور لوگ اس کو سناتے ہیں زیادہ، کہ آدم علیہ السلام روتے پھرتے تھے بڑی مدت، اور آخر میں جو ہے جب عرفات کو چلتے چلتے پہنچے، مشہور ہے ہندوستان میں سرندیپ، وہ سری لنکا میں ہے آج تک، پہلے ہندوستان میں، تو وہاں پر اترے آدم علیہ السلام، وہاں سے اس زمانے میں آبادی کہاں، انسان تو وہ خود انسانوں کے بڑے تھے، تو دونوں الگ الگ اترے اور چلتے چلتے اللہ نے ان کو عرفات میں پہنچایا۔ عرفہ اور عرفات پہچاننا، ایک دوسرے کو پہچانا، اور ملاقات ہوئی تو وہاں وہ جو ڈھیری ہے اس کے اوپر وہ نشان بنا ہوا ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو ان کو عرش پر کلمہ نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ، جس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ تو نے عرش پر لکھا ہے، اس کے وسیلے سے مجھے جو ہے معاف کر دیں۔ تو یہ روایت ہے، مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے، اور کتابوں مفسرین بھی لکھ دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلی تفسیر قرآن کی وہ ہے جو خود قرآن میں ہے۔ ایک جگہ قرآن میں بات مختصر ہوتی ہے، دوسری جگہ اس کی تفسیر ہوتی ہے اکثر۔ تو یہاں پر یہ کلمات لفظ ہے، یہ مجمل ہے، کون سے کلمات؟ تو سورہ اعراف میں ان کی تشریح موجود ہے، قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، یہ مشہور دعا ہے سورہ اعراف میں، اسی واقعے میں، وہاں یہ واقعہ تفصیل سے ہے، یہاں مختصر ہے۔ تو وہ جو قرآن میں تفسیر کلمات کی موجود ہے وہ بہتر ہے، اور وہ جو روایت ہے تو وہ سنداً بھی اس پر اعتراض ہے، تنقید ہے، لیکن لوگ اسی کو زیادہ سناتے ہیں عام طور پر واضح میں، کہ وہ اس کے وسیلے سے وسیلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات کلمات کی ہوگی۔ تو کہ آخر میں جو لفظ خوف اور حزن، خوف ہوتا ہے آئندہ کی کسی مالی جانی نقصان کا ڈر، اور حزن ہوتا ہے جو چیز ماضی میں کوئی مال گم ہو گیا، نقصان ہو گیا، کوئی کسی قسم کا کوئی صدمہ ہوا، کوئی فوت ہو گیا، اس پر جو افسوس ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں 1 درجن سے زیادہ مرتبہ مختلف انداز سے آیا کہ مومن جو ہے وہ خوف اور حزن سے بے نیاز ہوں گے قیامت میں، نہ ان کو خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ لا تخافوا ولا تحزنوا، عنوان مختلف ہیں، کہیں نہی، کہیں ماضی، کہیں کسی طریقے سے، لیکن یہ 1 درجن سے زیادہ مرتبہ ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ باقی الفاظ واضح ہیں۔ اصحاب النار جہنمی، اور اصحاب الجنت جنتی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنتی اور دوزخی برابر نہیں، اور خالدون ہمیشہ رہیں گے، خلود۔ یہ ان الفاظ کا تھوڑا سا ہو گیا۔
پھر ترجمہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلقى آدم سیکھے حضرت آدم نے من ربہ اپنے پروردگار کی طرف سے کلمات چند کلمات چند الفاظ فتاب علیہ اللہ نے اس پر رحم فرمایا انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ایک موٹی سی بات اہم جو ہے وہ ذہن سے نہیں رہی کہ غلطی جو ہے وہ انسان سے ہوتی ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ارادتاً نہیں کرتے۔ کل بتایا تھا قرآن میں آتا ہے وہ بھول گئے تھے، مسیح بھول گئے تھے، ارادتاً نبی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے۔ عام انسانوں کو کہا گیا کہ سب انسان خطا کار ہیں، آپ کی حدیث ہے، ارشاد ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو زیادہ توبہ کریں۔ تو غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم کو توڑا اور سجدہ نہ کیا۔ آدم علیہ السلام سے بھی بغیر ارادے کے بھول کر وہ پھل اس درخت کا کھا لیا، غلطی ہوئی، لیکن ابلیس نے ابھی تک توبہ نہیں کی۔ آدم علیہ السلام نے روتے رہے، اللہ نے خود ہی رحم کر کے کلمات سکھا دی۔ تو جو انسان توبہ کرتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے جد امجد کا وہ روحانی صحیح نائب اور یعنی لائق بیٹا ہے، اور جو اپنی غلطی کو نہیں مانتا اور مختلف اس کے لیے اپنی غلطی کے لیے جواز تلاش کرتا ہے، جیسے اس نے کہا میں ناری ہوں، یہ خاکی ہے، میں کیوں سجدہ کروں، میرا جو ہے اصل بڑا ہے، میں اعلیٰ ہوں، آگ ہوں، آگ سے پیدا ہوں، تو ایسے ہی کوئی اپنی میں فلاں قوم کا ہوں اور فلاں کاروبار ہے میرا، اور کسی خاندان پر، کسی علم پر، کسی دولت پر غرور کر کے اپنی غلطی پر اصرار کرنا، یہ ابلیس کا نائب ہونے کا ثبوت ہے۔ اس بات پر صوفی لوگ، صوفی کے معنی صوفی گل ہی نہیں، صوفی بہت بڑا لقب ہے۔ صوفی یعنی اللہ اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے خالص کرنے والا، دل میں اللہ کی محبت۔ تو صوفیاء کرام عارفین وہ ان چیزوں پر زیادہ یعنی زور لگاتے ہیں اور تشریح کرتے ہیں، لوگوں کی توبہ کی تلقین کرتے ہیں کہ توبہ کرنی چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا میں دن رات میں استغفار اور توبہ 100 مرتبہ سے زیادہ کرتا ہوں۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اگر آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، وہ ہدایت جو ہے وہ وحی ہے۔ وحی مختلف صورتوں میں زبانی طور پر لکھی ہوئی کتابیں، تورات لکھی ہوئی آئی، انجیل، تو کتاب ہو، وحی ہو، وہ ہے۔ تو یہ بتلایا کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی فمن تبع ہدایہ، جو میری بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر ڈر بھی نہیں ہوگا اور ان پر پشیمانی بھی نہیں ہوگی۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے اس ہدایت کا انکار کیا، کذبوا بآیاتنا، وہ جس کو خدا کہا تھا اسی کو آیات کہا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اولئک اصحاب النار، آیات کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں۔ آیت کی جمع ہے، آیت کا معنی نشانی، تو نشانی کسی تمام مخلوق اللہ کے اپنے بنانے والے کی نشانیاں ہیں، ان میں غور کریں تو بنانے والے کی قدرت، حکمت اور وہ معلوم ہوتا ہے علم۔ اور آیات کا معنی احکام بھی ہوتا ہے، یہ سورہ نور کی شروع میں ہے کہ انزلنا فیہا آیات بینات، احکام واضح ہم نے اتارے۔ تو آیات کا معنی کہیں معجزات ہوتا ہے قرآن میں، تو وہ فرعون نے ہماری آیات کو جھٹلائی، یعنی معجزات تو مختلف معنوں میں آتا ہے، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہاں مراد وہی ہدایت وحی۔ اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ایک پڑھے لکھے اور علماء کے لیے اور نقطہ بھی بہت خاص ہے
کہ یعنی انسان کے پاس صحیح اور غلط، مفید اور مضر کو پہچاننے کے لیے یہ حواس بھی ہیں، آنکھیں، کان، یہ سارے 5 جو حواس ہیں، حواس بھی ہیں، عقل بھی ہے، لیکن حواس اور عقل وہ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو پہچاننے میں کافی نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام نہ بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا رسول بھیجنے کے بغیر، غفلت میں نہیں پکڑا۔ عقلیں تو سب کو دی، حواس سب کو دیے، لیکن پکڑا اس وقت جب نبی کی تکذیب کی اور مخالفت کی۔ تو یعنی یہ ہے کہ حواس اور عقل یہ کافی نہیں ہے ہدایت کے لیے، اس کے بعد وحی کی ضرورت ہے۔ حواس بھی مغالطہ کھا جاتے ہیں، آدمی کی آنکھوں میں خلل آتا ہے، بعض لوگوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، وہ ایک چیز 2 نظر آتی ہیں۔ کسی پیر صاحب نے مرید کو کہا اندر سے گلاس لیا، تو وہ بیچارے کی وہ تھوڑا سا بھینگا تھا، تو اس نے دیکھا اس کو 2 گلاس نظر آئے، تو اس نے کہا حضرت کون سا گلاس ہے؟ 2 ہے۔ کہا ایک ہی گلاس ہے، اندر اس کو لیا، کہا 2 ہے حضرت۔ کہا بھئی ایک کو توڑ دے، ایک کو لے۔ تو وہ توڑا تو ایک ہی تھا، ختم ہو گیا۔ تو آنکھیں بھی ٹھوکر کھا جاتی ہیں، اس طرح ملیریا بخار ہو تو ذائقہ بدل جاتا ہے، میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، تو حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ عقل ٹھوکر کھاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل عقل والوں کا جھگڑا اور اختلاف ہے۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی اس کے مقابلے میں بات کرتا ہے، وہ اس کے دلائل دیتا ہے، وہ اس کے دلائل دیتا ہے۔ فلسفی ہزاروں سال فلسفیوں کی چنی اور چنا رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہاں رہی۔ تو عقل بھی کمزور ہے۔ فرمایا کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم قلیل ہے، کافی نہیں۔ تو وحی کا انسان محتاج ہے، تو وحی پر چلے گا تو یہ مغرب کے لوگ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ انبیاء کرام کو معصوم نہیں سمجھتے اور ان کی طرف غلطیاں منسوب کرتے ہوئے وہ برا نہیں سمجھتے اس کو، اور الٹا وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں توہین رسول کے قانون کو ختم کرو، اور یہ غلط ہے، تو وہ اپنی عقل کی بات کرتے ہیں، اپنی سمجھ کی بات کرتے ہیں۔ وحی سے وہ لوگ جو ہیں غافل ہیں، وحی کا ان کو پتہ نہیں، وحی سے دور چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم جو ہدایت کا سب سے بڑا نمونہ، سب سے بڑا ماڈل، سب سے بڑا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ اس کی باتوں کو جو اللہ کی باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ شکریہ جی، آپ کی رات تشریف لائے۔ میں نے نماز مختصر کی، رات کو جاگے ہیں، تیسری رات